سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے دروس کے اندر ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ وہ اشیاء یا وہ کام یا وہ چیزیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن میں سے پہلی چیز تھی الاکل والشرب عمدا، جان بوجھ کر کھانا۔ تو دوسری چیز تھی الجماع، جماع کرنا۔ اور اس کے اندر میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ واحد چیز ہے جس میں فدیہ بھی دینا ہوتا ہے، صرف قضا سے معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، بلکہ کفارہ جسے کہا جاتا ہے، کفارہ بھی اسے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے تیسری چیز پڑھی کہ جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر یوں ہی ہو جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی قے کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد الرابع، چوتھی چیز الحجامہ، وہی اخراج الدم من الجلد دون العروق، کہ وہ جسے حجامہ کہتے ہیں، سینگی لگانا کہتے ہیں، حجامہ مشہور ہے، یعنی جلد سے خون نکالنا ہے، ٹھیک ہے، بنا کاٹے پیٹے جلد سے جو خون نکالا جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے حجامہ۔ فَمَتَ احْتَجَمَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْسَدَ صَوْمَهُ، جب بھی روزے دار حجامہ کرے گا یعنی حجامہ کرائے گا، اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ لِقَوْلِهِ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ، حجامہ کرنے والے اور حجامہ کرانے والے، یعنی حجامہ کرنے والا اور جس نے حجامہ کروایا ہے، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ وَكَذَا يَفْسُدُ صَوْمُ الْحَاجِمِ أَيْضًا، یعنی جو حجامہ کر رہا ہے، جو کرنے والا ہے، وہ اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، إِلَّا إِذَا احْتَجَمَ بِالْآلَاتِ الْمُنْفَصِلَةِ، الا یہ کہ وہ ایسے آلات کے ذریعے یا ایسی چیزوں کے ذریعے سے حجامہ کرے جس میں الگ آلات ہوں، خون چوسنے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی منفصل آلات ہوں۔ کیونکہ پہلے دور میں کیا ہوتا تھا کہ حجامہ کرنے والا جو ہے منہ سے کھینچتا تھا، اس طریقے سے حجامہ کیا جاتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں کپس ہیں، آلات منفصلہ ہے، کپس لگائے جاتے ہیں، تو پھر اس سے حجامہ کرنے والے کا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، یا جو حجامہ کر رہا ہے اور جو کروا رہا ہے اپنے لیے حجامہ، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پہلے دور میں حجامہ جو کیا جاتا تھا تو اس کو چوس کر جو ہے نکالا جاتا تھا، ٹھیک ہے، منہ سے کھینچا جاتا تھا، تو کئی دفعہ کچھ خون جو ہے منہ میں چلا جائے، اس کا بھی خدشہ رہتا تھا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا جو حجامہ کر رہا ہے اور جو حجامہ کروا رہا ہے، دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى مَصِّ الدَّمِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا يُفْطِرُ، لیکن اگر خون کو منہ سے چوسنے کی ضرورت نہ پڑے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى مَصِّ الدَّمِ فَإِنَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَا يُفْطِرُ، کیونکہ حاجت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ خون کو چھوئے، یعنی چوسے، تو اس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حجامہ میں معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ آج بھی فوٹوز وغیرہ نکالیں تو حجامے کے لیے ایک آلہ ہوتا تھا، اس سے خون کو چوسا جاتا تھا، ٹھیک ہے، خون چوس کر نکال۔ اگر یہ معاملہ نہیں ہے، صرف آج کل کپس نکل گئے ہیں، تو ایسے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو حجامہ کروا رہا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وفي معنى لحجامة إخراج الدم في الفصد،
हिजामा का माना क्या है कि हिजामा के ज़िम्न में रग में कट लगाना होता है, ठीक है। वो इखराजुहु मिन अजल तबर्रुअ बिही, हिजामे के माने में ये भी आता है, ठीक है। जैसे हिजामे के ज़िम्न में आता है कि रग को कट लगाना, रग जो रग होती है उसको जो है कहीं कट लगाया जाता है किसी वजह से। और खून का अतिया देना भी हिजामा के ही मतलब में आता है, वही खराजुहु मिन अजरि तबर्रुइ बिही, खून का अतिया देना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं इससे रोजा टूटने का खदशा रहता है। अम्मा खुरूज दम बिल जरही औ क़ल्अ ज़रसी औ रिआफी फला यज़ुर्रु लिअन्नहु लैस बिहिजामा वला फी मानाहा। लेकिन अगर जख्मों से खून निकले, ठीक है, जख्म से जरह, जख्म से खून निकले, औ क़ल्अ ज़रसी, या दाढ़ दांत निकालने या नाक से नक्सीर फूटने से, ठीक है, और रिआफी फला यजुर्रु, यानी एक मामला ऐसा है कि खून देना, अतिया देना खून, या फिर खून को चूस कर निकाला जाता है जिस हिसाब से उसकी वजह से हिजामा करने वाले और हिजामा कराने और दोनों का रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर हिजामा करने वाला जो है अलग आलात से कर रहा है हिजामा, जिसमें चूसने की जरूरत नहीं होती है, तो उसमें हिजामा उसका, उसके करने की वजह से उसका रोजा तो नहीं टूटेगा, लेकिन जो हिजामा करवा रहा है उसका रोजा टूट जाएगा। और इसी तरीके से रग वगैरह में कट लगाया जाता है, अगर ये मामला है तो इसकी वजह से भी इसको भी हिजामा ही माना जाता है और रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई जख्म लगने की वजह से खून निकल आए, या फिर दाढ़ दांत निकलने की वजह से, यानी जो दांत होता है उसके निकलने की वजह से, या नाक से नक्सीर फूटने की वजह से, ठीक है, और राफी फला यदुरु लिअन्नहु लैसा बिहिजामा वला फी माना, तो कोई हर्ज की बात नहीं है, रोजा उससे नहीं टूटेगा क्योंकि हिजामा के माने में नहीं आता। कई दफा नाक से खून बहने लगता है, और कई दफा दांत टूट जाता है, दांत के अंदर से खून आने लगता है, या फिर कहीं मार वगैरह लग जाए वहां से खून आने लगता है, क्योंकि हिजामा के माने में नहीं है। उम्मीद है मसला आपको समझ में आया। तीन चीजें हैं। पहली चीज हिजामा जो असल है, उससे रोजा टूटता है, ठीक है। अगर हिजामा करने वाला जो चूस कर जो है जो खून निकाला जाता है वैसे कर रहा है तो उसका भी रोजा टूट जाएगा। लेकिन अगर आलात अलग हैं, उसके जरिए से वो हिजामा कर रहा है तो उसका रोजा नहीं टूटेगा। लेकिन जिसके लिए हिजामा किया जाए, जो हिजामा अपने लिए करवा रहा है, उसका रोजा तो टूट जाएगा। अब दूसरा मसला है कि हिजामा के ही माने में आता है कि इखराज दमी फिल फस्दी, फस्द का माना नीचे देखिए आएगा, शक्कुल इरकी, ठीक है, रग को काटना। फस्द का माना क्या है? शक्कुल इरक, रग वगैरह जो काटा जाता है, कट दिया जाता है, ये भी हिजामा के ही माने में आता है। और जो खून दिया जाता है तबर्रुअन, ये भी हिजामा के माने में आता है। तो इन ये वो सारी चीजें जिनसे रोजा टूट जाता है। लेकिन अगर मार लग जाए, दांत टूट जाए, खून आने लगे, या फिर नाक से खून बहने लगे, तो ये सारे मामलात हैं, इनके खून बहने से किसी का रोजा नहीं टूटेगा। अल खामिस खुरूज दम الحيض والنفاس فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم في المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم। खून का निकलना जो हैज और निफास के मौके पर निकलता है। फमता रात المرأة, जब कभी भी औरत देखे हैज का खून या फिर निफास का, वो रोजा तोड़ दे। अफतरत वो वजब अलैहा अलक़दा, और उस पर कदा वाजिब है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है औरतों के ताल्लुक से कि अलई सईदा हादत लम तुसल्ली वलम तसुम, कि जब औरत हायदा हो जाती है तो क्या वो रोजा नहीं रखती और ना नमाज पढ़ती है। तो मालूम ये चला
حیض یا نفاس، ان کی وجہ سے اگر روزہ، اگر کسی کوئی روزے کی حالت میں ہے اور یہ خون نکل آئے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض جیسے طالبات نے کہا کہ شیخ اگر غروب آفتاب سے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اگر آدھا گھنٹہ پہلے اگر آ جائے تو روزہ رکھ سکتے ہیں ایسا؟ تو یاد رکھیے گا، اگر روزے دار عورت کو غروب آفتاب سے پہلے حیض آ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا بس، اور اس کی قضا اسے دینی ہے۔ اگر غروب آفتاب کے بعد آئے تو اس کا روزہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، سورج غروب ہونے کے بعد آ جائے تو اس کے بعد تو روزہ صحیح ہے، کیونکہ اس نے روزہ رکھ لیا تھا، وہ روزہ صحیح ہے۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے اس میں کہ کیا حائضہ عورت رمضان میں مانع حیض ادویات استعمال کر سکتی، یعنی وہ دوائیں جس کی وجہ سے رمضان میں اس کو حیض آئے ہی نہ، کیا ایسی دوائیں استعمال کرنا جائز ہے؟ کیونکہ تاکہ اسے وہ قضا وغیرہ کے مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے اور پورا رمضان آرام سے وہ روزے رکھ سکے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے بہت پیاری بات ذکر فرمائی۔ اس مسئلے میں میرا خیال یہ ہے عورت ایسا نہ کرے اور اسی پر باقی رہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، یعنی دوائیاں وغیرہ نہ استعمال کرے جس سے حیض رک جائے، جو اس نے آدم کی بیٹیوں پر فرض کیا ہے، یعنی جو چیزیں اس کی زندگی کے معمولات میں سے ہیں وہ اس پر باقی رہے۔ یقیناً اس ماہانہ پیریڈ کے مقرر کرنے میں اللہ کی کوئی ضرور حکمت ہے، اور یہ حکمت عورت کی طبیعت کے لیے بھی مناسب ہے، لیکن جب وہ اس عادت کو روک دے گی تو بلا تردد عورت کے جسم کو اس سے نقصان لاحق ہو جائے گا۔ لہذا میرا خیال یہ ہے، ابن عثیمین کا قول پڑھ رہا ہوں میں بھی، لہذا میرا خیال یہ ہے کہ عورتیں ایسی گولیاں استعمال نہ کریں، یعنی دوائیاں، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کی تقدیر اور اس کی حکمت پر۔ جب عورت کو حیض آئے تو وہ روزے اور نماز سے رک جائے، ٹھیک ہے، عورتیں استعمال نہ کریں۔ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے، اس کی حکمت ہے، اس کے پیچھے کیا تقدیر، کیا چیزیں اللہ رب العالمین نے چھپا رکھی ہیں، حکمتیں کیا ہے وہ اللہ کو معلوم۔ جب عورتوں کو حیض آئے تو وہ نماز سے اور روزے سے رک جائے، جب وہ اس سے پاک ہو جائے تو نئے سرے سے روزے رکھیں اور نماز پڑھیں۔ جب ماہ رمضان گزر جائے، جو روزے حیض کی وجہ سے رہ گئے ہیں ان کی قضا دے لے۔ تو مسئلہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے کے لیے انجیکشنز وغیرہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس ماہواری نہ آئے، تو ان کا روز یہ صحیح عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے ان کے لیے آگے دشواریاں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ السادس نیت الفطری، اگر کوئی شخص افطار کی نیت کر لے، ٹھیک ہے، نیت الفطر، فمن نوى الفطر قبل وقت الافطار وهو صائم بطل صومه، جو کوئی شخص افطار سے پہلے روزہ توڑنے کی نیت کر لے اور وہ روزے سے ہو، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ وَإِن لَمْ يَتَنَاوَلْ مُفْطِرًا، اگرچہ ہی اس نے جو نیت کی ہے، نیت کرنے والا اگرچہ اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، جیسے پانی پی لینا عمدن، کھانا کھا لینا، جمع کر لینا، یا جو بھی مسائل، اگر وہ یہ کام نہ بھی کیا ہو، صرف یہ نیت اس نے کی میں روزہ توڑ رہا ہوں، روزے سے ہے، روزے میں اس نے نیت کر لی میں اپنا روزہ اب توڑ رہا ہوں، میں روزہ نہیں رکھوں گا، اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ فَإِنَّ النِّيَّةَ أَحَدُ رُكْنَيْ الصِّيَامِ، کیونکہ نیت
روزے کے رمضان کے روزے یعنی جو روزے ہیں ان میں سے ایک رکن ہے. نیت بھی ایک رکن ہے نا, ہم نے پڑھا تھا 2 رکن ہیں, ان میں سے ایک رکن نیت ہے. فَإِذَا انْقَضَاهَا قَاصِدَ الْفِطْرِ وَمُتَعَمِّدًا لَهُ انْقَضَى صِيَامُهُ. تو اگر اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی نیت کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو معلوم کیا چلا, کوئی شخص روزے کی حالت میں ہے, اس نے کہا کہ میں روزہ نہیں رکھتا, اب میں روزہ توڑ رہا ہوں, اور اس نے نیت کر لی روزہ توڑنے کی, اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اگرچہ وہ کچھ بھی کھائے نہ کچھ بھی پیے نہ کچھ بھی کرے, وہ کہے کہ میں افطار تک کھاؤں گا پیوں گا نہیں, تم مت کھاؤ تم مت پیو, لیکن تم نے رمضان میں روزے کی حالت میں بیچ میں تم نے یہ نیت کی کہ تم روزہ توڑنا چاہ رہے ہو, اور تم نے روزہ توڑ دیا. روزہ ٹوٹ گیا آپ کا. نیت سے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جیسے نیت سے ہی روزہ شروع ہو جاتا ہے ویسے نیت سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. تو پھر اب آپ کھا لیں پی لیں وہ آپ کے اوپر ہے, مرضی آپ کی, لیکن آپ کا روزہ ٹوٹ چکا ہے اور قضا واجب ہے اس پر. السابع الردہ, مرتد ہونا. یہ تو عام سی بات ہے, اگر کوئی شخص اسلام چھوڑ کر مشرک بن جائے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لمنافاتها للعبادہ, کیونکہ مرتد ہونا عبادت کے منافی ہے. ٹھیک ہے, عبادت کے منافی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مرتد ہو گیا تو اب اس کے اوپر سے عبادت کے سارے چیزیں ختم ہو گئی, کیونکہ اسلام کا ہونا, مسلمان ہونا شرط ہے عبادت میں. وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو اب وہ روزہ کیوں ہی رکھے گا, اور روزہ اس کا کیوں ہی قبول ہوگا. وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر تم شرک کرو اللہ کے نبی, اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے. تو معلوم یہ چلا شرک کرنے کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بعض باتیں تھیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ان میں سے ایک مسئلہ اور ہے, جیسے پیچھے گزر چکا ہے غالباً, انجیکشن لگوانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا. ٹھیک ہے, سوال یہ ہوتا ہے کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے پیچھے درس میں بتایا کہ اگر کوئی شخص خوراک کی فراہمی کے لیے لگا رہا ہو تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر کھانے پینے کی فراہمی یعنی طاقت کے لیے نہیں بلکہ بیماری کے علاج کے لیے لگا رہا ہے تو جائز ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ کا قول ہے, ماہ رمضان میں دن کے وقت رگ یا عضلات میں, یعنی جو رگ ہوتی ہے, جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر انجیکشن لگانے والے کا روزہ صحیح و برقرار ہے, اس لیے کہ رگ میں انجیکشن لگانا کھانا پینا تو نہیں ہے. اسی طرح اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے ابن عثیمین کا بھی ہے کہ رگ میں یا پھر ٹیکا وغیرہ جو لگایا جاتا ہے, ٹیکا لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی پریشانی ہو تو ٹیکا لگانا پڑتا ہے, تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو یہ معلوم یہ چلا کہ جو علاج کے لیے ٹیکا لگایا جائے یا پھر انجیکشن لگایا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک سوال اور ہے اس میں, اور وہ یہ ہے کہ کیا بے ہوشی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ایک شخص ہے بے ہوش ہو گیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. روزے دار کے لیے بے ہوش ہونے کی 2 حالتیں ہیں, سمجھ لیں آپ. پہلا یہ ہے کہ وہ سارا دن بے ہوش رہے, فجر سے پہلے سے بے ہوش ہو اور سورج کے غروب ہونے تک بے ہوش ہو, ہوش نہ آئے, تو اس شخص کا روزہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نیت ضروری ہے نا, نیت نہیں کی. دوسری حالت یہ ہے کہ کسی حصے میں اسے دوسرا قول یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ پورا کا پورا دن بے ہوش رہے, فجر سے پہلے سے لے کر غروب شمس تک. دوسرا ہے کہ دن کے کسی حصے میں اسے ہوش آ جائے, خواہ ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو, دن کے شروع میں یا پھر درمیان یا آخر میں ہوش آنا برابر ہے. امام نووی رحمہ اللہ
اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحیح قول یہی ہے کہ دن کے کسی حصے میں ہوش آنا شرط ہے، یعنی بے ہوش ہونے والے شخص کا روزہ صحیح ہونے کے لیے دن کے کسی حصے میں ہوش میں آنا شرط ہے۔ اس کا روزہ صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ دن میں کسی بھی وقت ہوش میں آ جائے تو اس کا روزہ توڑنے والی اشیاء سے رکنا بالجملہ ثابت ہو گیا۔ یعنی یہ بے ہوشی کے تعلق سے مسئلہ چل رہا ہے، ایک شخص بے ہوش ہو گیا، سورج نکلنے سے پہلے سے یعنی فجر سے لے کر غروب شمس تک بے ہوش ہے، پھر تو روزہ نہیں اس کا۔ لیکن بیچ میں وہ ہوش میں آئے، چاہے وہ شروع میں ہوش میں آ جائے، چاہے بیچ میں کوئی ٹائم ہوش میں آ جائے، غروب شمس تک ہوش میں آ جائے، تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ جیسے ہی اسے وہ ہوش میں آئے گا، نیت کر لے گا، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا۔ آپ سوال کریں گے کہ نیت تو فجر سے پہلے کرنی ہے، تو لیکن یہ تو ایسا شخص ہے جس کے لیے کیونکہ یہ ان معاملات میں ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ بے ہوش تھا نا، اسے علم نہیں تھا اس چیز کا، جب اس کے پاس علم آیا، ہوش آیا، وہیں سے اس کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کوئی شخص پورا دن طلوع فجر سے غروب شمس تک بے ہوش رہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے ذمہ قضا ہے۔ جب دن کے کسی حصے میں اسے ہوش آ جائے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ امام احمد، امام شافعی کا یہی مسلک ہے، شیخ ابن عثیمین نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ ایک مسئلہ اور ہے، ٹیسٹ وغیرہ کے لیے جو ہم خون دیتے ہیں، کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کے لیے خون دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، بلکہ یہ معاف ہے، اس لیے کہ یہ ضرورت کے بنا پر حاصل کیا گیا ہے، اور نہ ہی شرعاً یہ روزہ توڑنے والی اشیاء کے جنس میں سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو معلوم یہ چلا کہ ٹیسٹ کے لیے خون حاصل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شیخ ابن عثیمین کا بھی یہی ماننا ہے، کیونکہ ڈاکٹر کو مریض کے خون کے مختلف ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لہذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ قلیل مقدار میں خون سینگے اور یعنی حجامہ کے طرح جسم پر اثر انداز نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیونکہ تھوڑا سا خون نکالا جاتا ہے ایک ڈبی کے اندر، تو اس سے جسم پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتا۔ ایک مسئلہ اور ہے، آنکھوں اور کانوں میں قطرے ڈالنے سے کیا روزہ فاسد ہو جائے گا؟ کل میں نے بتایا تھا غالباً کانوں میں اگر وہ حلق تک پہنچتا ہو، لیکن یہاں سمجھ رہے مسئلہ، اگرچہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مطلق طور پر آنکھوں میں ڈالنے والے قطروں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ اور سعودی مجلس فتویٰ کمیٹی کا کہنا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ جس نے اپنے دونوں آنکھوں یا اپنے دونوں کانوں میں بطور دوا قطرے ڈالے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ فتاوی اسلامیہ میں یہ فتویٰ مذکور ہے۔ ایک مسئلہ اور ہے، کیا انگوٹھا چوسنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ بعض لوگوں کو جو ہے عادت رہتی ہے، تو انگوٹھا چوسنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے؟ انگوٹھا اگر کوئی شخص چوستا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہی زیادہ بہتر ہے، واللہ اعلم، الا ایک کہ انگوٹھے میں کوئی چیز لگی ہوئی ہو، پھر تو اس کے حلق تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بعض مسائل تھے جو روزہ ٹوٹنے کے تعلق سے میں نے آپ کو بتلائے ہیں، باقی باتیں ہیں اس میں۔ اس کے بعد صاحب کتاب الباب الثالث مستحبات الصیام ومکروہاتہ، سے روزے میں کیا مستحبات ہیں، مستحب کیا ہے اور اس کے مکروہات کیا ہے، اس کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے کہ روزے کی مسنون اور مکروہ چیزوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وفیہ مسئلتان، اس میں دو مسئلے ہیں۔ المسئلۃ الاولی مستحبات الصیام، روزوں میں کیا چیزیں مستحب ہیں، ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں۔ پہلی چیز ہے السحور، سحری کرنا۔ یستحب للصائم ان یراعی فی صیامہ الامور التالیہ، روزے دار کے لیے مستحب ہے کہ جو نیچے چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں ان کی رعایت کرے، اس پر عمل کرے۔
ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں، اپنے روزوں میں۔ پہلا ہے السحور، سحری کرنا، لقولی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ ہمارے پاس جو ہے اس سے لوگ دور ہیں۔ سحری کرنا فجر کے موقع پر کون اٹھے گا؟ بعض لوگ بغیر سحری کے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، مسنون ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ برکت والا عمل ہے۔ وَيَتَحَقَّقُ السُّحُورُ بِكَثِيرِ الطَّعَامِ وَقَلِيلِهِ، اور سحری زیادہ کھانا بھی ہو سکتا ہے، کم کھانا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی لازم نہیں ہے کہ ایک پلیٹ اگر کھانا کھائیں گے تو سحری ہوگی، ہاں۔ وَلَوْ بِجُرْعَةِ مَاءٍ، اگرچہ ہی پانی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، پانی پینا ہی کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ، بجرعتی ماء مطلب ہوتا ہے اگرچہ ہی ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ وقت السحور من منتصف اللیل الى طلوع الفجر، سحور کا وقت کیا ہے؟ آدھی رات سے لے کر طلوع فجر تک ہے، تو صحیح کرنا چاہیے، اس میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ لوگ جو ہے اس سے دور ہیں، ہماری قوم سوتی رہتی ہے آخر وقت میں، ہاں ایک گھٹ پانی پینا بھی سحری ہے، لیکن کم سے کم کچھ کھا پی لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تاخیر السحور، سحری میں تاخیر کرنا یہ بھی مستحب ہے، لحدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت كم كان مقدار ما بينهما قال 50 آیہ۔ زید بن ثابت کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے ساتھ سحری کیے، پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ فجر کی نماز۔ قلت کم کان قدر ما بینہما، یعنی ان دونوں کے درمیان کتنا مقدار تھا، مقدار کتنی تھی، کتنا وقفہ تھا؟ انہوں نے فرمایا 50 آیتوں کے برابر، یعنی 50 آیتیں پڑھنے کے برابر تھا۔ تیسری چیز ہے تعجیل الفطر، دو چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ وہ کام جو روزے کی حالت میں کرنا مسنون ہے، مستحب ہے۔ پہلی چیز ہے سحری کرنا، دوسری چیز ہے سحری جلدی کرنا، تیسری چیز ہے افطار سحری تاخیر سے کرنا، تیسری چیز ہے افطار جلدی کرنا۔ فیستحب للصائم تعجیل الفطر متى تحقق غروب الشمس، مستحب ہے روزے دار کے لیے کہ افطار میں جلدی کرے جب اسے اس بات کا یقین ہو جائے، پتہ چل جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ فعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ اس وقت تک خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو افطار میں جلدی کرنا چاہیے، جلدی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ٹائم ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، ٹائم ہو جائے، وقت ہو جائے، اس کے بعد، وقت ہونے کے بعد جو ہے گھروں میں عورتیں ہیں، جو گھروں کے لوگ بیٹھے ہوئے، نہیں، اذان ہوگی تو ہی سحری کریں، افطاری کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، انتظار کرتے امام صاحب مؤذن صاحب اذان دیں، ان کو کیا معلوم کہ مؤذن صاحب اذان دینے سے پہلے خود سحری کو افطار کو بیٹھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کھجور وغیرہ کھا رہے ہیں، آپ بھی بسم اللہ کر لیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ کر کے ٹائم ہو گیا ہے افطاری شروع کر لیں، لیکن انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اذان کب ہوگی، اذان کب ہوگی۔ کئی دفعہ تو جو ہے احناف کی اذان کا انتظار کرتے ہیں، تو اگر آپ احناف کی اذان کا انتظار کرتے ہیں اور آپ کے گروپ میں کوئی اہل حدیث بھی ہے تو پھر اللہ ہی بچائے آپ کو کہ اس سے پہلے تک جتنے بھی انشاءاللہ اشیاء ہوں گے وہ کھا کر ختم کر دیں گے جب تک آپ کو موقع نہیں لگ پائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو وقت ہو جائے اسی موقع پر انتظار کریں۔ اگر آپ تو شیعہ ہیں تو پھر تو بھول ہی جائیں کہ آپ کو افطاری میں سے کوئی چیز نصیب ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ وقت جتنا جلدی، جب ہو گیا افطاری کا وقت، ٹائم آج کل معلوم ہے اتنے بجے افطاری ہوگی، 6:40 کو، 6:30، 6:25 کو، جو بھی وقت ہے، ٹھیک ہے، ہوا ٹائم، بس بسم اللہ، کھجور اٹھائے اپنے منہ میں ڈالنے، مسئلہ ختم۔ امام صاحب اذان دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں ان کا معاملہ ہے،
آپ کا ٹائم برابر ہونا چاہیے. ہاں ایسا نہ ہو کہ آج کل لوگ جو 2 2 3 3 منٹ آگے رکھتے ہیں اپنی گھڑیوں کو. تو پھر اگر ایسا معاملہ ہے گھروں کا تو پھر انتظار کریں. ٹھیک ہے. ورنہ آپ وقت سے پہلے ہی افطاری کر لیں گے, آپ کا روزہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ایگزیکٹ ٹائم ہو چکا ہے, اسی ٹائم پر افطاری کا وقت ہے. بسم اللہ کر کے آپ کھانا شروع کر لیں, افطاری کر لیں. یہی اصل ہے, انتظار نہیں. تھوڑا اور رک جاتے, ہو سکتا ہے کہ اس میں ٹائم اتنا دیے ہیں, ایک 3 منٹ 4 منٹ ہم بطور جسے کہتے ہیں نا بچنے کے لیے, کہ کہیں ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے, روزہ نہ ختم ہو جائے. یہ سارے وسوسے ہیں, یاد رکھیے گا. یہ سارے وسوسے ہیں, یہ شیطانی وسوسے ہیں. اگر آپ ایسا کرنے بیٹھیں گے نا تو آپ کی کوئی عبادت ہی صحیح طریقے سے نہیں ہوگی. آپ وضو کرنے بیٹھیں گے, وضو کر کے آپ اٹھیں گے, کہیں گے شاید کہ کہیں بھیگا رہے گا, شاید دوبارہ وضو کریں گے. آپ دوبارہ وضو کر کے اٹھیں گے, لگے گا میں شاید ہاتھ نہیں دھویا تھا, پھر دوبارہ وضو کریں گے. کتنی بار کریں گے آپ؟ یہ معاملات شریعت میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ تھوڑا وقت دے لیں, اس کے بعد وقت ہوا بسم اللہ کریں, معاملہ ختم. ٹھیک ہے. اس پر آپ ہمیشگی کا اختیار کریں. ہاں اگر اسی وقت میں اذان بھی ہو جا رہی ہے بہت اچھی بات, اذان نہیں ہو رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ٹائم برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایسا ٹائم نہ ہو جیسے آج کل لوگ جو ہے اپنے اوقات کو 3 4 منٹ آگے کر کے رکھتے ہیں, تو پھر اس کا آپ کو خیال رکھنا ضروری ہے. اب اس کے بعد ہے, یہ آخری چیز پڑھ کے اپنی بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. الرابع الافطار علی رطبات. ٹھیک ہے. افطار کرنا ہے تازہ کھجوروں کے ساتھ, تازہ جو کھجوریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ. فإن لم يجد فتمرات. اگر نہ ملے تو خوش کھجوریں بھی چلیں گی آپ کو. ٹھیک ہے. وان تکون وطرن, اور یہ کہ وطر کھجوریں جب آپ کھائیں گے تو وطر ہونی چاہیے, 1 3 5 اس طریقے سے. ایک کھجور کھائیں یا 3 کھجور کھائیں یا 5 کھجور کھائیں, وطر زیادہ بہتر ہے. مسنون ذکر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, واجب ذکر نہیں ہو رہا ہے. کوئی شخص سمجھے کہ شیخ نے واجب بات کر رہے ہیں, نہیں واجب نہیں. تازہ کھجوریں مل گئیں بہت اچھی بات ہے, تازہ نہیں ملی آپ کے پاس سوکھی کھجوریں ہیں, اس سے آپ افطار کر لیں. جو بھی آپ کے پاس میسر ہے کھجوروں سے, کھجور سے افطار کرنا مستحب ہے. فإن لم يجد, اگر آپ کے پاس کھجور ہی نہ ہو, فعلى جرعات من ماء, تو پھر پانی کے گھونٹ ہی کافی ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے. پانی کے چند گھونٹ آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائیں گے, کھجور اگر آپ کو نہ ملے. لحدیث انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي, فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات, فإن لم تكن حسى حصوات من ماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار کرتے تھے. اگر تازہ کھجوریں نہ ملتی تو خشک کھجوروں سے, اور اگر وہ بھی نہ ملتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے. ٹھیک ہے. حسا حسوات من الماء, من ماء یعنی چند گھونٹ آپ پانی پی لیتے تھے. فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك. اگر یہ سب بھی نہ ملے, ٹھیک ہے, اگر وہ بھی نہ ملے, کچھ بھی نہ ملے, کچھ بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, کھانے کو بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر دل میں نیت کر لیں کہ اے اللہ میں افطار کر رہا ہوں, اس کے لیے وہ انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. یہ جب میں پڑھتا ہوں نول فطر, دل میں افطار کا ارادہ کر لیں, تو آپ کو لگے گا کہ ایسا کون سا بندہ ہوگا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی, پانی وغیرہ. لیکن ایک صحابی تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ان کا نام تھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. جب خوارج نے اور جو دین سے نکل چکے تھے ان بدبختوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا نا, اس موقع پر آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. آپ کی بیوی کہتی ہیں کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتی کہ اے عثمان, کچھ بھی نہیں ہے گھر میں,
تو وہ کہتے کہ میں نیت سے ہی روزہ رکھتا ہوں، اور جب افطاری کا وقت ہوتا تو پانی بھی میسر نہیں تھا، ان بدبختوں نے پانی بھی ان کے گھر میں جانے نہیں دیا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نیت کر کے ہی اپنی افطاری کر لیتا ہوں۔ ایک موقع پر واقعہ کچھ یوں ہے، بے ہوش ہو گئے، قرآن پڑھ رہے تھے، بے ہوش ہو گئے، تو بیوی دوڑی، کیا ہوا، کہیں وفات تو نہیں پا گئے، کیونکہ کئی دنوں سے کھائے پیے نہیں تھے۔ وہ بیوی بھی کمال کی تھی، ورنہ آج کل کے زمانے کی بیویاں تو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہیں اگر ایک ٹائم کا کھانا نہ ملے۔ وہ ساتھ تھی، دوڑی اور قریب گئی، تو عثمان رضی اللہ عنہ جب اپنے چہرے کو اٹھایا، ہوش آیا، تو مسکرا رہے تھے۔ پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابھی جب میں گر گیا تھا، بے ہوش ہو گیا یا سو گیا تھا، تو مجھے ابھی خواب میں میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ کہا عثمان کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے نبی کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ بھوکا ہوں، یا زمانے سے مدتوں سے کھایا نہیں ہوں، کچھ ایسے الفاظ، یا روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عثمان آج تم ہمارے ساتھ افطاری کرو گے۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا بھی معاملہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، انکار نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کو جیسے شہید کیا گیا، ان کی شہادت کی جو تکلیف تھی اس کا ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن صرف ایک کو ہی آپ کہیں کہ وہ دردناک شہادت کی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کو آپ چھوڑ دیں، یہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ بخیلی ہے اور بڑی ہی توہین والی بات ہے۔ ان کی شہادت بھی کوئی معمولی شہادت نہیں تھی، بدبختوں نے زمانے تک گھر کو روک رکھا تھا، گھر میں کوئی چیز جانے نہیں دیتے تھے، اخیر میں گھسے اور گھر میں جو ہے آپ کو شہید کیا تھا۔ بڑا واقعہ ہے، کسی کو اگر پڑھنا ہے تو تاریخ کی کتابوں میں ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، البدایہ والنہایہ میں یہ کتابیں یہ واقعات موجود ہیں، اس کے اندر جا کر ضرور اس واقعے کو پڑھیں انشاءاللہ۔ خیر ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں تھیں افطار کے تعلق سے، انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ دروس میں ہم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔